السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، میں نے آج کلاس 9 کی کیمسٹری کے لانگ کوسچنز کا گیس پیپر اپلوڈ کیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے شارٹ کا بھی کیا تھا اور اس کی سکیم بھی کی تھی۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جتنے بھی 9th کلاس کے پیپرز ہوئے ہیں میں نے تقریباً سب کے گیس پیپرز اپلوڈ کیے ہیں، اور الحمدللہ ہر پیپر میں سے 80 سے 85% پیپر اسی سکیم سے آیا ہے جو میں نے اپلوڈ کی تھی، اور انہیں گیس پیپرز میں سے بھی آیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے اس گیس پیپر کو بھی اچھے سے پریپیئر کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے اس گیس پیپر کو اچھے سے پریپیئر کر لیا تو آپ 90 پلس مارکس یا 90 پلس ابو لے سکتے ہیں۔ تو چلے پھر ہم اپنا ابھی کوسچنز کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں، اس سے پہلے ایک اور بات کیا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کے متعلق علم ہو سکے۔ تو اسٹوڈنٹس، آئیں چلتے ہیں۔ ہمارا کوسچن پیئر بنائے ہیں، میں نے 3 پیئرز بنائے ہیں کیونکہ آپ کو پیئر میں کوسچن آتا ہے۔ پہلے 5 نمبر کوسچن ہوتا ہے، اس کا اے بی پارٹ ہوتا ہے، پھر 6 ہوتا ہے، اس کا اے بی ہوتا ہے، پھر 7 کا اے بی۔ تو اس طرح میں نے ان پیئرز کے حساب سے بنائے ہیں۔ پہلے پیئر میں نے آپ کے لیے 5 کوسچنز لکھے ہیں جن میں سے مسٹ ایک پیئر آئے گا۔ پیئر نہ بھی آیا تو انہی لانگ میں سے آپ کا پیئر بنے گا۔ تو اس لیے آپ نے انہیں بہت اچھے سے پریپیئر کرنا ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑنی۔ تو سب سے پہلے جی ہمارا کوسچن ہے ڈفرنٹ بٹوین کمپاؤنڈ اینڈ مکسچر۔ یہ چیپٹر 1 میں سے ہے اور سب سے امپورٹنٹ اور ضروری کوسچن ہے۔ تو یہ ہمیشہ پنڈی بورڈ میں آتا رہتا ہے، باقی بورڈز میں بھی آتا ہے، لاہور بورڈ، فیڈرل بورڈ۔ تو آپ نے اسے بہت اچھے سے پریپیئر کرنا ہے کہ آپ نے کمپاؤنڈ اور مکسچر میں انہیں ڈفرنس بتانا ہے۔ اس کے 9 پارٹس ہیں تو دونوں کے آپ نے 4 پارٹس لکھنے ہیں، تب آپ کو فل اٹیمپٹ کے مارکس ملیں گے۔ اس کے بعد آپ کا کوسچن نمبر 2 ہے جی ڈسکس ردر فورڈ اٹامک ماڈل، رائٹ ایکسپیریمنٹل ریزلٹس اینڈ ڈیفیکٹس۔ ردر فورڈ اٹامک ماڈل کو بیان کرنا ہے آپ لوگوں نے، اور اس کے ایکسپیریمنٹل ریزلٹ اور اس کے نقائص اور فوائد سارا کچھ لکھنا ہے۔ تو میں آپ کو انگلش کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی بتاتا جا رہا ہوں تاکہ جو اسٹوڈنٹس اردو میڈیم ہیں ان کا بھی بھلا ہو جائے۔ اصل میں تو یہ گیس پیپر انگلش میں ہے لیکن میں ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں تاکہ اردو والوں کا بھی بھلا ہو جائے۔ تو اس طرح آپ نے اسے پریپیئر کرنا ہے، آپ نے بہت اچھے سے پریپیئر کرنا ہے۔ اور اگر کوئی مسئلہ آپ کو پیش آئے تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ میسج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو فوراً اس بات کا رپلائی دوں گا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں جی کوسچن نمبر 2 ہے آپ کا ڈسکرائب 4 ٹائپس آف مالیکیولز ود ایگزامپل، کہ مالیکیولز کی 4 اقسام کا بیان کریں، ان کے بارے میں لکھنا ہے کہ کس ٹائپ کے ہوتے ہیں، مونو اٹامک مالیکول، ڈائی اٹامک، جس ٹائپ کے بھی آپ کا کوسچن ہے آپ نے 4 اس کی ٹائپس لکھنی ہیں، ان کو ایکسپلین کرنا ہے، ان کو ڈیفائن کرنا ہے، ان کی 2 ایگزامپلز لکھنی ہیں، تب جا کر آپ کو اس میں سے فل اٹیمپٹس کے مارکس ملیں گے۔ تو آپ نے اسے بیان کرنا ہے کہ 4 قسمیں لکھنی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے جی ڈسکس بورز اٹامک تھیوری ان ڈیٹیل، بور اٹامک تھیوری کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے۔ اردو میں مطلب کہ بور اٹامک تھیوری جو ہے آپ کی سلیبس میں اسے بیان کرنا ہے، آپ نے تفصیل میں بیان کرنا ہے، اس کے ڈیفیکٹس لکھے ہوں گے، پاسٹولیٹ سب کچھ اس کا لکھنا ہوگا، آپ کا ایکسپیریمنٹ سب جا کے آپ کو کوسچن کے فل مارکس ملیں گے۔ اب باری ہے جی کوسچن نمبر 3۔ اچھا اسٹوڈنٹس، میں آپ کو ایک اور بات واضح کرتے چلوں کہ کئی لانگ ہوتے ہیں جو بڑے نہیں ہوتے، ان کے اگلے پارٹ ہوتے ہیں، جیسے اب یہ آپ کوسچن ہے، اس ایک بھی آگے 2 پارٹ ہیں 1 اور 2۔ وہ اس لیے اسٹوڈنٹس کہ یہ ایک بڑا لانگ نہیں بن سکتا، یہ اب چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں، ان کو ملا کے لانگ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس لیے یہ اس ٹائپ کا ہوتا ہے۔ تو اس میں جی آپ کا فرسٹ پارٹ ہو گیا مالیکیولر میتھ اینڈ فارمولا میتھ۔ ان مالیکیولر میتھ اور فارمولا میتھ کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے، ان کی تعریف کرنی ہے، ان کی ایگزامپل مثالیں دینی ہیں، اور جو کچھ اس کے متعلق ڈیٹیل میں لکھنا ہے وضاحت کے ساتھ آپ نے اسے بیان کرنا ہے تاکہ آپ کا یہ کوسچن اچھے سے اٹیمپٹ ہو۔ اور اس کا سیکنڈ پارٹ ہو سکتا ہے جی امپیریکل فارمولا اینڈ مالیکیولر فارمولا۔ اب یہ چاروں ایک جگہ بھی لکھے ہوئے آ سکتے ہیں کہ ڈیفائن فلاں 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 فلاں، اور یہ علیحدہ بھی 4 بھی بن سکتے ہیں، پارٹ 2 بھی بن سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے دوسرے پہ جی امپیریکل فارمولا اینڈ مالیکیولر فارمولا، ان کو بھی آپ نے ڈیفائن کرنا ہے، مثالیں دینی ہیں، تعریف کرنی ہے، ایگزامپلس دینی ہیں، ایکسپلینیشن کرنی ہے۔
تو اس کے بعد کوشچن نمبر 3 کا جو بی پارٹ ہے وہ ہے جی ڈیفائن الیکٹرانک کنفیگریشن اینڈ ڈرا الیکٹرانک کنفیگریشن آف فالوئنگ ایلیمنٹ، کہ الیکٹرانک کنفیگریشن کی تعریف لکھیں، اس کے بارے میں وضاحت دیں، تھوڑا اس کے متعلق ڈیٹیل بتائیں، اور اس کی جو ڈرا کریں جی اس کی جو الیکٹرانک کنفیگریشن ہے نا ان ایلیمنٹس کی، ان اجزاء کی، انہیں آپ نے ان کی تصاویر بنانی ہے اچھی سی۔ تو وہ ایلیمنٹس ہیں جی آپ کے نائٹروجن ہے، آکسیجن ہے، ایلومینیم ہے، فاسفورس ہے، سلفر ہے، سوڈیم ہے۔ ابھی اگر لانگ میں نہ بھی آئے تو ان 6 میں سے ایک مسٹ آپ کا شارٹ آئے گا، آپ کا مختصر کوسچن آئے گا، آپ نے اچھے سے انہیں تیار کرنا ہے تاکہ آپ کے زیادہ نہیں تو 2 نمبر سکیور ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ کریں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی کوسچن نمبر 4 کی۔ تو کوسچن نمبر 4 میں اے پارٹ ہے ڈیفائن ایلیمنٹس اینڈ کلاسیفائی ایلیمنٹس ود ایگزامپلز، کہ ایلیمنٹس کو تعریف کریں، بیان کریں، اور ان ایلیمنٹس کو ایگزامپلوں کے ساتھ وضاحت کریں کہ انہیں علیحدہ علیحدہ کریں کہ کون سا ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اسی طرح آپ نے ان کی وضاحت دینی ہے۔ بی پارٹ ہے جی ڈیفائن فالوئنگ ود ایگزامپلز، کہ ان کو ایگزامپلز کے ساتھ تعریف کریں، ان کی مثالیں دیں اور ان کی وضاحت بیان کریں، ان کو بیان کریں۔ اس میں فرسٹ پہ ہے جی مول، سیکنڈ پہ ہے مولر میس، تھرڈ پہ ہے ایووگیڈروز نمبر۔ تو آپ نے ان تینوں کو بھی انتہائی اچھے سے کرنا ہے، نو کمپرومائز آن اٹ۔ اگر یہ لانگ میں نہ بھی آئے تو آپ کی یہ شارٹ مسٹ بنتے ہیں، تو اس لیے آپ نے مسٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے جی آپ کا کوسچن نمبر 5۔ کوسچن نمبر 5 میں آپ کا ہے ڈسکس مول میس اینڈ مول پارٹیکل کیلکولیشن، کہ آپ مول میس اور مول میس پارٹیکل کی کیلکولیشنز جو ہیں ان کو وضاحت کریں، ان کی وضاحت کریں، ان کے بارے میں ریلیٹیو چیزیں لکھیں۔ آپ تقریباً 1 پیج 1.5 پیج کا آپ کوسچن ایک اٹیمپٹ کریں گے تو آپ کو فل مارکس ملیں گے، ورنہ آپ کو فل نہیں دیے جائیں گے، کاٹ لیے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کا سیکنڈ ہے ڈرا الیکٹرانک کنفیگریشن آف فالوئنگ، کہ ان کی الیکٹرانک کنفیگریشن لکھیں۔ اوپر بھی آپ کا ایک کوسچن آیا تھا، پھر آ رہا ہے، اس میں ہے جی Na پازیٹیو، Mg2 پازیٹیو، Al3 پازیٹیو، P3 نیگیٹیو، Cl نیگیٹیو۔ تو اوپر اونلی تھے ایلیمنٹس تھے، تو یہاں پہ ان کے کیٹائنز اور انائنز ہیں، مینز آئنز ہیں، تو آپ نے اس سے بھی اچھے سے کرنا ہے۔ یہ بھی اگر آپ کا لانگ نہ بنے تو شارٹ آپ کا مسٹ بنتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے پہلے پیئر میں 5 کوسچنز تھے، 5 مینز آپ نے اگر ان کوسچنز کو انتہائی اچھے سے اٹیمپٹ کیا تو میں امید سے کہتا ہوں آپ فل مارکس کے اہل بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی ہمارا پیئر نمبر 2۔ پیئر نمبر 2 میں ہمارا کوسچن نمبر 1 ہے ڈیفائن کوویلنٹ بانڈ، ڈسکس اٹ ٹائپس ود 1 ایگزامپل ایچ، کہ کوویلنٹ بانڈ کی تعریف کریں، اس کی ٹائپس، اس کی اقسام لکھیں اور ہر ایک ہی ایک ایگزامپل دیں۔ اب آپ کوویلنٹ بانڈ کی تعریف کریں گے، اس کی جو اقسام ہیں ان کی وضاحت کریں گے، ڈیفائن کریں گے، ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے، اور ایک ایک ایگزامپل ہر ایک کے ساتھ مسٹ دیں گے تو آپ کو 4 مارکس کا حل سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے جی سیکنڈ اسٹیٹ اینڈ ایکسپلین بوائلز لا، کہ اس بوائلز لا کو اسٹیٹ بھی کریں اور ایکسپلین بھی، مینز بوائل لا کو ڈیفائن کریں، اس کی وضاحت کریں، اس کے ایکسپیریمنٹس بتائیں، اور آخر پہ اس کا فرمولہ اخذ کریں۔ تو یہ آپ کا لانگ پورا بن جائے گا ایک علیحدہ سے۔ اس کے بعد ہے جی کوسچن نمبر 2 آپ کا، تو اس میں یہ بنے گا جی ڈیفائن آئونک بانڈ، ڈسکس ڈفرنٹ اسٹیپس ان دی فارمیشن آف NaCl، ڈیفائن ایویپوریشن، ڈسکس اٹ فیکٹرز۔ فرسٹ پہ جی کہ آئونک بانڈ کو بیان کریں، اس کے جو ڈفرنٹ سٹیپس ہیں NaCl کی فارمیشن میں ان کو یوز کریں اور علیحدہ علیحدہ ورک کریں، ان پہ ان کے بارے میں ڈیفائن کریں۔ اس کے بعد ہے جی سیکنڈ ایویپوریشن کو بھی آپ نے بیان کرنا ہے، تعریف کرنی ہے، اس کے بارے میں کچھ لکھنا ہے، اور جو فیکٹرز ایویپوریشن پہ افیکٹ کرتے ہیں، جو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان عوامل کے بارے میں آپ نے بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا کوسچن نمبر 3 ہے ڈسکس ہائیڈروجن بانڈنگ ان ڈیٹیل، ڈیفائن اینڈ ایکسپلین چارلز لا، کہ ہائیڈروجن بانڈنگ کے بارے میں آپ ڈیفائن کریں، اس کی سارے لکھیں، آئس فلوٹس آن واٹر، کہ برف پانی پر کیوں تیرتی ہے وہ لکھیں، ایگزامپلز لکھیں، اس کی ڈائیگرام بنائیں، تب جا کے آپ کو یہ ڈیٹیل میں لانگ پورا ہوتا ہے۔ اور ڈیفائن اینڈ ایکسپلین چارلز لا، کہ چارلز لا کی ڈیفینیشن کریں، اس کی وضاحت کریں، اس کے ایکسپیریمنٹس لکھیں، اس کا آخر پہ فرمولہ اخذ کریں، اس کی ڈائیگرامز بنائیں۔ اسٹوڈنٹس لانگ کوسچن میں آپ نے ڈائیگرام مسٹ بنانی ہوتی ہے، جہاں ڈائیگرام کا کوسچن آ جائے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 4 ہے جی ڈسکس کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ ان ڈیٹیل، کہ آپ نے کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ کو ڈیفائن کرنا ہے ان ڈیٹیل میں۔
آپ نے اس کی ڈیٹیل میں اسے فائنڈ کرنا ہے، ڈیٹیل میں اسے کرنا ہے. آپ نے کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ کی ڈیفینیشن کرنی ہے، اس کی ٹائپس کے متعلق بتانا ہے، اس کی ایگزامپلس دینی ہے، اس کی اقسام بتانی ہے، جو کچھ آپ کو اس کے بارے میں علم ہو وہ لکھنا ہے، اور ڈائیگرامس مسٹ بنانی ہے. ڈیفائن ویپر پریشر، ڈسکس ریٹن فیکٹر. آپ نے ویپر پریشر ڈیفائن کرنا ہے، اس کے بارے میں تھوڑے سی ایکسپلینیشن کرنی ہے، وضاحت کرنی ہے. اس کے بعد اس کے فیکٹرز، وہ عوامل جو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں یا جن پر وہ اثر انداز ہوتا ہے، ان کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے. اس طرح آپ کے سیکنڈ پیئر میں نے 4 کوسچنز دی ہیں. اس کے بعد آپ کا پیئر نمبر 3 آ جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس پیئر نمبر 3 میں آپ کا کوسچن نمبر 1 ہے. کوسچن نمبر 1 میں ہے جی ڈسکس آکسیڈیشن اینڈ ریئیکشنز ان ٹرمز آف لاس اینڈ گین آف الیکٹران. کہ آکسیڈیشن اینڈ ریڈکشن ریئیکشنز کو ڈیفائن کرنا ہے، ان کے بارے میں آپ نے وضاحت پیش کرنی ہے. ان ٹرمز آف لاس اینڈ گین آف الیکٹران، کہ الیکٹرانز کو کے حصول یا اخراج کے مطابق، کہ الیکٹرانز آئے تو آکسیڈیشن ہوگی یا ریڈکشن، الیکٹرانز گئے تو کیا ہوگا. اس طرح آپ نے اسے بہت اچھے سے ڈیفائن کرنا ہے. یہ بھی آپ کا ایک لانگ کوسچن ہے. اس کے بعد ڈیفائن آکسیڈیشن اسٹیٹ اینڈ رائٹ ڈاؤن اٹس رولز. کہ آکسیڈیشن اسٹیٹ کو ڈیفائن کرنا ہے کہ کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس میں کیا کیا فالٹس ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا، سب آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے. اور اس کے قانون لکھنے ہیں، رولز لکھنے ہیں کہ کون سے رولز کو یہ اوبے کرتا ہے، کون سے رولز کو مان کر اسے بنایا جاتا ہے، سب اس کے بارے میں. اس کے بعد کوسچن نمبر 3 ہے ڈیفائن کروژن اینڈ ڈسکس رسٹنگ آف آئرن. کہ آپ نے کروژن کو ڈیفائن کرنا ہے اور رسٹنگ آف آئرن جو ہے لانگ، اس کی آپ نے ڈائیگرام بنانی ہے، تھیوری بھی لکھنی ہے، اس کی ایکویشن مساواتیں بھی لکھنی ہیں. تو اسی طرح یہ آپ کا ایک لانگ مکمل ہوگا. اس کا سیکنڈ پارٹ ہے جی ڈسکس الیکٹرو پلیٹنگ آف کرومیم اینڈ سلور. کہ کرومیم اور سلور ان دونوں کی آپ نے الیکٹرو پلیٹنگ کو بیان کرنا ہے، کس طرح کی جاتی ہے، ان کی ڈائیگرامز اگر ہوں پاسبل تو وہ بھی بنانی ہے، جس سے آپ کی پیپر کا امپیکٹ اچھا پڑے گا. تو اس طرح پیئر نمبر 3 میں سے آپ کے 3 شارٹ لانگ کوسچن سے اسٹوڈنٹس میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ نے اس سے اچھے سے پریپیئر کر لیا تو انشاءاللہ لانگ کہیں سے نہیں آئے گا، انہی لانگ میں سے آئے گا. یہ 10 سال سے یہی لانگس چلے آ رہے ہیں، تو اس لیے آپ نے انہیں بہت اچھے سے پریپیئر کرنا ہے. میں نے شارٹس کا گیس پیپر بھی اپلوڈ کر دیا، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ. اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. اور بیسٹ آف لک اسٹوڈنٹ، جن اسٹوڈنٹس کے پیپر ہو چکے ہیں اللہ انہیں اچھے نمبروں سے پاس فرمائے، اور جن کے ہو رہے ہیں ان کے اچھے پیپرز دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.